نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمدللہ سورۃ طلاق ہم شروع کر رہے ہیں۔ مدنی صورتوں کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس سلسلے کی یہ صورت ہے۔ اس صورت کا نام بھی اکثر صورتوں کی طرح صورت میں آنے والے ایک لفظ پر ہے، لیکن صورت کا موضوع بھی ہے۔ اگرچہ یہ احکامات اس صورت سے پہلے سورہ بقرہ اور سورہ احزاب میں تفصیل سے آ چکے تھے، ان پر عمل کرنے کے لیے پھر جو سوالات پیدا ہوئے ان کی وضاحت اس صورت میں ہوئی ہے۔ بات یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق کے احکامات اتنی صورتوں میں اتنی طرح پھیلے ہوئے ہیں، اس کا وجہ یہ کہ ایک خاندان نسل انسانی کا ایک بنیادی ادارہ ہے نا، ایک بیسک یونٹ ہے جن میں انسانوں کے کردار بنتے اور بگڑتے ہیں، ان سے ہی مل کر پھر ایک قوم وجود میں آتی ہے، اور اگر وہی بگڑ جائے تو اس کا اثر سارے معاشرے پر پڑتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن سے میں کتنے ایسے اہم معاملات ہیں جن پر بہت جامع بات ہوئی، کچھ اصول بتا دیے گئے، بنیادی اصول دے دیے گئے، اتنی تفصیل نہیں بتائی گئی، خواہ وہ ارکان اسلام ہو تو ہمیں پتہ ہے نماز، روزے، حج، یہ سب کے احکامات بس احکامات ہیں، ان کی اہمیت ہے لیکن تفصیلی احکامات نہیں ہیں۔ اسی طرح معاشی نظام کے بارے میں جو بھی احکامات ہیں وہ بھی بہت جامع قسم کے ہیں نا، لیکن گھر اور خاندان سے جو متعلق احکامات جنہیں آئلی قوانین کہا جاتا، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح بہت سارے چھوٹے بڑے مسائل کو تفصیل سے قرآن میں سمجھایا گیا۔ تو اب وہی یہاں بھی وہی مسائل پر بات ہو رہی ہے، اگرچہ پہلے آ چکی تھی، تو یہ مزید وضاحت اس صورت میں ہے۔ تو اب اس صورت کو سمجھتے ہوئے ہم انشاءاللہ بہت زیادہ فقہی مسائل میں گئے بغیر ان آیات پر غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ان میں کیا حکمت ہے، انہیں انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے سورۃ طلاق میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اس طرح ہوتی ہے، یا ایھا النبیو، اے نبی، اذا جب طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو تم عورتوں کو، فطلقوہن، پس طلاق دو ان کو، لعدتہن، ان کی عدت کے لیے، وَأَحْصُوا العدۃ، اور شمار کرو عدت، واتقوا اللہ، اور تقوی کرو اللہ سے، ربکم، اپنا رب اپنے پروردگار سے، لا تخرجوہن، نہ تم نکالو ان کو، من بیوتہن، ان کے گھروں سے، ولا یخرجن، اور نہ وہ خود نکلیں، الا مگر ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، یہ کہ وہ کریں بے حیائی کھلی، وتلک حدود اللہ، یہ ہے اللہ کی حدود، ومن یتعد حدود اللہ، اور جو توڑے حدیں اللہ کی، فقد ظلم نفسہ، تو بے شک اس نے ظلم کیا، لا تدری لعل اللہ، اپنی جان پر تو نہیں جانتا، لا تدری تو نہیں جانتا، لعل شاید کہ اللہ، یحدث پیدا کر دے، بعد ذالک امرا، اس کے بعد کوئی سبیل۔ اس میں اب ہم دیکھتے ہیں بات جو شروع ہو رہی ہے کس طرح سے، یا ایھا النبیو کہہ کر خطاب کیا گیا۔ یا ایھا النبیو کہنا کس طرح سے ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اگرچہ، لیکن فوراً ہی دوسرے ہی لفظ جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں جمع کا صیغہ ہے، پلورل میں بات ہو رہی ہے، طلقتم النساء، تم جمع کے صیغے میں، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب امت کے وکیل کی حیثیت سے ہے، کہ ہمیں معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی، احکامات ہیں تو عام مسلمانوں کے لیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے دینے سے ان احکامات کی جیسے اہمیت واضح ہو رہی ہے، تاکہ لوگ ان احکامات کی عظمت کا احساس کریں اور سمجھیں کہ ان باتوں کی پابندی لازمی ہے، یہ بات انہیں سمجھ میں آئے۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے جب تم طلاق دو عورتوں کو، اور طلاق کا جو لفظ ہے، طلاق کے معنی ہوتے کسی بندھن سے آزاد کرنا۔ اب طلاق کے جو ٹرم ہے ہم جانتے ہیں، اس کے ازدواجی تعلق کو ختم کرنے کے لیے۔ اب یہ ہمیں معلوم ہے کہ طلاق جو ہے وہ حلال ہے، جائز ہے، جس طرح سے اس کے احکامات ہی اتنے آ رہے ہیں، اتنی ساری تفصیلات قرآن میں اس کے بارے میں بتائی گئی، تو لیکن ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے، حدیث میں آتا ہے،
ابو داؤد کی حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. یہ بات جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور ہے بھی ایک ابو داؤد کی حدیث ہے، اور بھی ایک احادیث ابو داؤد ہی کی ہے وہ بھی، جس میں اسی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے ناپسندیدہ چیز ہے طلاق. لیکن ہمیں پورا ذہن میں رہنا چاہیے احکامات کا. ایک طرف یہ کہ حدیث میں ہے کہ ہاں ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن حرام نہیں ہے، اور اس کے بارے میں جتنے احکامات قرآن میں آ رہے ہیں اور ہمارے معاشرے میں اسے جس طرح سمجھا جاتا رہا ہے، تھوڑا بہت اس ابھی بھی باقیات ہیں کہ کس طرح طلاق کہیں تو جیسے خواہ کچھ ہو جائے لیکن طلاق کی نوبت نہ آنے پائے، یا ہو جائے تو اس کو اتنا زیادہ برا سمجھا جائے، نسلوں تک اس کے اثرات اس کی وجہ سے ان کے سارے گھر والوں کو برا سمجھا جاتا رہے. وہ سب سمجھ میں آتا ہے کیسے احکامات سے ناواقفیت کی علامت ہے نا. طلاق کی جو اجازت دی گئی ہے اس سے بھی اگر اس طرح استعمال کیا جائے جیسے احکامات اس کے بارے میں دیے گئے ہیں، وہ نہیں ہوگا کہ بلا وجہ یا کسی چھوٹی سی بات پر طلاق کی نوبت آ جائے. مسلمانوں کا معاشرہ ہمیں پتہ ہے ایک جسم کی حیثیت رکھتا ہے نا، اور اسے آپس میں جڑ کر ہی رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. ذرا سا درد ہونے پر یہ نہیں ہے کہ جسم کے عضو کو کاٹ کر پھینک دیا جائے، لیکن اگر کینسر پھیلنے شروع ہو جائے تو پھر اسے کاٹنا بھی پڑتا ہے اپنے جسم کے حصے کو بھی. تو طلاق اسی طرح کی سرجری ہے ایک طرح کی نا. کبھی حالات ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ طلاق ناگزیر ہو جاتی ہے اور اسی میں خاندان کی بھلائی بھی ہوتی ہے. تو اسلام فطرت کا مذہب ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اپنی وسعت سے زیادہ اللہ تعالیٰ بوجھ نہیں ڈالتا. بوجھل بن جائے، پورے خاندان کے لیے بوجھ بن جائے، ایسا ماحول گھر کا بن جائے جس میں بچے ہی صحیح طرح پروان نہ چڑھ سکیں، تو اس وقت پھر طلاق ہو بھی سکتی ہے. لیکن سوچ سمجھ کر دینے کی ہے. جو بات یہاں جیسے کہی جا رہی، اذا جب تم دو، جب طلاق دینے کی نوبت آ جائے، طلاق دینے کا ارادہ کر لو، تو ایسا نہیں کہ بس زبان سے فوراً ہی طلاق کے الفاظ نکالو، رشتہ ختم، جاؤ یہاں سے نکل جاؤ. ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جس طرح یہاں کہا جا رہا ہے جب تم دو تو کیا کرو، فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. یہ بات کہنے سے کس طرح سمجھ میں آتا ہے نا کہ اس کی عدت کے لیے طلاق دینا ہے. سوچنے کی ضرورت ہے ابھی عدت شروع ہو سکتی ہے یا نہیں. ابھی بیوی حیض کی حالت میں ہے تو وہ شروع نہیں ہوگی نا. عدت تو پاکی کا انتظار کرے پھر دے. اور یہ جو عدت کتنی ہوتی ہے وہ سورہ بقرہ میں آ بھی چکا ہے، وہاں پہ جیسے کہا گیا کہ وَمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ، کہ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ حیض آنے تک انتظار کریں، یا میں ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں. تو قروء کا لفظ ہے اصل میں. قروء کہتے ہیں طہر سے حیض میں داخل ہونے کو. طہر کیا ہوتا ہے؟ 2 حیض، 2 پیریڈز کے درمیان کا جو پاکی کا وقت ہے، اور حیض یعنی پیریڈز میں. تو اس طرح سے یہ جو القرء کا لفظ جو ہے وہ طہر پلس حیض جیسے ہونا، تو دونوں ہی کے لیے آتا ہے. 3 ایام ماہواری گزر جائیں، 3 پیریڈ گزر جائیں، وہ اس وقت تک ان کو انتظار کرنا ہے، وہ ہے عدت. تو وہ تم حساب رکھو، عدت کے لیے دو. تم اگر سوچیں شروع کے حیض میں اگر دے دی طلاق تو مدت تھوڑی بڑھ جاتی ہے نا، پھر اس حیض کو بھی شامل کرنا پڑے گا. تو یہ بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ وہ اس کا سوچ سمجھ کر دو. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عدت شروع کرنے کے لیے دو، یہ بات ہو رہی ہے. اور اس میں پھر بڑی مصلحتیں بھی ہیں نا کتنی ہی. اگر سوچیں حیض کی اگر حالت جو ہوتی ہے، پیریڈز کی حالت، اس میں کس طرح عورت مرد میں تھوڑی سی دوری پیدا ہوئی گئی ہوتی ہے نا، ایک دوسرے سے بات اس طرح سے جیسے سمجھ نہیں رہے ہیں، ایک دوسرے سے قرب کا اتنا تعلق نہ ہو. تو اگر انتظار اس وقت کریں، ویسے بھی جس وقت بس اچانک سے غصہ آ رہا ہو اس وقت دینے کے بجائے اگر انتظار کریں تو یہ کتنے معاملات دب سکتے ہیں، غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے، دونوں کا ہو سکتا ہے کہ اس وقت پھر کچھ اور وہ سوچیں نا، بجائے طلاق کے ملنے کا بھی سوچ لیں، ساتھ رہنے کا بھی سوچ سکیں. پھر وہ بھی اس میں مصلحت ہے کہ حمل کا صحیح پتہ ہونا. تو اسی لیے بلکہ جو بہترین طریقہ ہے طلاق دینے کا وہ یہ کہ طہر میں دے، پاکی ہونے کے بعد دی جائے،
اور ایسے توہر میں جس میں مباشرت نہیں ہوئی، ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا، تو کوئی حمل کا بھی پتہ ہونا، نون ہونا چاہیے، حمل ہے یا نہیں ہے، طلاق دیتے وقت پتہ ہونا چاہیے ہے کہ نہیں. اور وہ اسی طرح ہو سکتا ہے نا کہ ایسے وقت میں دی جائے جب مباشرت نہیں ہوئی، ایسے توہر میں دی جائے. تو یہ اس میں جیسے حکمتیں ہیں نا حکم کے دینے میں. عدت کے لیے طلاق دینے کا ایک تو یہ مطلب ہوا جو ابھی ہم نے سمجھا. دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ 3 طلاقیں دے کر بس علیحدگی اختیار نہیں کر لو، بلکہ 1 2 یا زیادہ سے زیادہ 2 دی جا سکتی ہیں، اور پھر عدت کا انتظار کیا جائے کہ تاکہ وہ پوری عدت کی مدت ختم ہو. اس عدت کے دوران رجوع کا حق ہوتا ہے نا، واپس بھی مل سکتے ہیں دونوں میاں بیوی، یا عدت ختم بھی ہو جائے اور 3 طلاقیں نہیں دی ہیں تو دوبارہ نکاح بھی اسی شوہر سے ہو بھی سکتا ہے. اگر اب ان کے ارادے بدل گئے ہوں، اب سوچ رہے ہوں کہ ہم دوبارہ ساتھ رہیں، تو دوبارہ سے نکاح بھی ہو سکتے ہیں نا، نکاح بھی ہو سکتا ہے. تو وہ ساری حکمتیں اس میں ہیں کہ عدت کے لیے طلاق دی جائے، عدت کے ساتھ ہی دی جائے. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، حکم اللہ تعالیٰ کا حکم کی طرح یہاں پہ آ رہا ہے نا. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر اس طرح کی بات آتی کہ کسی نے اپنی بیوی کو ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اس پر ناراض ہوتے تھے نا. ایک نسائی کی روایت میں آتا بھی ہے کہ آپ سے یہی بات سن کر کے کسی نے 3 طلاقیں ایک ساتھ دے ڈالی، آپ غصے میں کھڑے ہو گئے نا، اور فرمایا کہ کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، کھیل کیا جا رہا ہے، حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں. تو کس طرح یعنی کتاب سے کھیلنا ہے، اللہ کے احکامات سے جیسے کھیلنا ہے نا. اسی طرح سے عبادہ بن الصامت مشہور صحابی ہیں نا، ان کے بارے میں روایت آتی ہے کہ ان کے والد نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دیں، اور جب انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ 3 طلاقوں کے ذریعے تو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ وہ عورت اس سے جدا ہو گئی، یعنی نافرمانی کی، طلاق ہو گئی. 3 طلاقیں ایک ساتھ بھی 2 تو ہو تو جاتی ہیں، جدا تو ہو گئی وہ. اور فرمایا کہ 997 ظلم اور عدوان کے طور پر باقی رہ گئے ہیں، جن پر اللہ چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو معاف کر دے. یعنی ڈرنے کی ضرورت ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے کھیلنے سے. جیسا حکم ہے، جو طریقہ سمجھایا گیا اسی طریقے سے طلاق دینا چاہیے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اور پھر تاکید ہو رہی ہے وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو. اب یہ حکم بھی مردوں سے بھی ہے، عورتوں سے بھی، ان کے خاندان والوں سے بھی، کہ اسے سیریسلی لینے کی ضرورت ہے. ایک نازک معاملہ ہوتا ہے نا، بہت سے خاندان کے مسائل، بہت سے قانونی مسئلے اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں نا، کس تاریخ سے کب شروع ہوئی عدت، کب ختم ہو رہی ہے، کب تک وہ ایک دوسرے کے مرد عورت ایک دوسرے کے وارث ہیں یا نہیں ہیں، کب تک نفقہ دینا ان پہ نفقہ دینے کی ذمہ داری ہے، کب تک اور کب نہیں ہے. ان سب کے لیے لازمی ہے کہ عدت کا پوری طرح سے خیال کیا جائے، پوری طرح اس کا حساب رکھا جائے، یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور تقوی کرو اپنے رب سے. تقوی کی بات کس طرح سمجھ میں آتی ہے نا، نکاح کا خطبہ دیتے ہوئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن آیات کی تلاوت کرتے تھے ان میں کس طرح بار بار تقوی کی ہدایت آئی ہے. ایک ہی آیت میں 2 بار اسی طرح کی 3 آیات آپ تلاوت کرتے تھے نا. تو اس صورت میں بھی ہم دیکھتے ہیں اتنی بار جیسے تقوی کی تاکید آتی ہے نا. بات یہ ہے کہ قوانین خواہ کیسے بنا دیے جائیں، انسان اس میں سے چور دروازے نکال ہی سکتا ہے نا. انسان کا نفس اپنے خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں کسی بھی طرح سے. تو صرف تقوی ہی ہے نا جو تقوی اور اپنے اللہ کے سامنے جواب دہی اور پکڑ کا احساس، یہی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان دوسروں کے حق ادا کر سکتا ہے، حق کی ادائیگی کرنے والا بن سکتا ہے، بلکہ احسان کرنے والا بن سکتا ہے نا. اب وہ معاملہ خواہ محبت کا ہو، رشتے جوڑنے کی بات ہو، رشتہ بن رہا ہے، یا نفرت، غصے اور تعلقات کو توڑنے کی بات ہو، تقوی ایک مومن سے اس کے حدود کی پابندی کروا سکتا ہے کہ حدود پہ انسان قائم رہے.
حقوق ایک دوسرے کے صحیح طرح سے ادا کرے، تو اس کے لیے اس کے احکامات کے درمیان میں واتقوا اللہ بھی اور ربکم کہہ کر اور احساس دلایا جاتا، وہ جو تمہیں پال رہا ہے، جو تمہارا رب ہے، اپنے آقا کی، اپنے مالک کی، اس سے تقوی اختیار کرو، اس سے تقوی کے لیے یہ سارے معاملات اس طرح سے کرو، تقوی کے ساتھ ساتھ معاملات ہوں۔ اور پھر تاکید ہو رہی ہے لا تخرجوہن من بیوتہن، اور یہ کہ اس کے زمانے عدت میں، جب عدت کا وقت ہے، طلاق دینے کے بعد ایک تو عدت لازمی ہے، عدت کے ساتھ ہی دو کہا ہی جا رہا ہے، اور جب عدت میں پھر وہ گھروں میں بھی رکھنے کی بات ہے کہ نہ تم انہیں گھروں سے نکالو، ولا یخرجن الا ولا یخرجن، اور نہ وہ خود نکلیں، یعنی وہ خود بھی گھر سے نہ نکلیں، نہ ان کے شوہر ان کو نکالیں، دونوں ہی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یعنی اسی گھر میں جہاں پہلے سے رہ رہی تھی اپنے مرد کے ساتھ، اسی جگہ وہ رہے نا۔ اب اس میں بھی بہت سی حکمتیں ہیں نا، کہ طلاق میں کیونکہ رجوع ہو سکتا ہے نا، ایک ہی گھر میں ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی موافقت کی صورت ہی نکل آئے، آپس میں پھر دل مل جائیں، ایک دوسرے پھر رجوع کرنا آسان ہو جائے انسان کے لیے، عورت کے لیے بھی اس میں بہت فائدے ہیں۔ اس پورے وقت میں سوچے اپنا گھر ملا ہوا ہے، سکون اس کے رہنے کے لیے اطمینان سے، پورے اس عدت کے دوران دوسرا انتظام کرنے تک وہ اطمینان سے اس گھر میں رہے، پورے نان نفقہ اس کے ذمے ہیں شوہر کے، وہ اس کے نفقے کی ذمہ داری اٹھائے۔ اور جس طرح کہا جا رہا ہے وہ فقہا کا اس پہ اتفاق ہے کہ اگر جیسے شوہر زبردستی عورت کو نکالے تو وہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے، اور مرد گناہگار ہوگا، عورت اگر خود نکلے تو وہ ایک تو گناہگار بھی ہوگی اور خود ہی پھر محروم بھی ہوگی نفقے اور سکونت سے۔ لیکن ایک استثناء بھی ہے ساتھ ہی کہ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ بے حیائی کریں، فاحشۃ مبینہ۔ اب فاحشہ فحش کس کو کہا جاتا ہے، مبینہ کھلا فحش کیا ہے، اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ کچھ مفسرین کی جو ابتدائی مفسرین تھے ان کی بات یہاں پہ آ رہی ہے، جو حسن بصری اور مجاہد اور یہ بڑے بڑے مفسرین ہیں نا، ان کا خیال ہے کہ اس سے مراد بدکاری ہے، اور ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد بد زبانی ہے، یعنی طلاق کے بعد بھی اگر اس کی مزاج کی خرابی کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں اور یعنی رہنا مشکل ہو رہا ہے تو نکالا جا سکتا ہے۔ ایک اور مفسر قتادہ، وہ بھی مشہور مفسر ہے نا، ان کا خیال ہے کہ اس سے مراد نشوز ہے۔ نشوز بھی کیا ہوتا ہے، وہی سرکشی کرنا، بات نہیں ماننا، اپنی چلانے کی کوشش کرنا، سرکشی کرنا شوہر کے مقابلے میں، تو وہ اس سے مراد ہے۔ بہرحال جو بھی ہے وہ بات سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ سوچیں اگر زنائی پر کا شبہ ہے بیوی پر، تو مرد کے لیے کتنا مشکل ہے نا کہ وہ ایسی بیوی کو پھر اپنے گھر میں رکھے۔ اب تو وہ بس اس کو ضروری ختم ہی کر دینا چاہتا ہے نا تعلق، یا ویسے مزاجوں کی وجہ سے بالکل رہنا ناممکن ہو رہا ہے، تب اجازت بھی ہے۔ پھر وہی بات ہے احکامات میں کیسے فطرت کے مطابق ہوتے ہیں نا، انسان جتنا کر سکتا ہے اتنی پابندی کرے، جہاں ناممکن ہو رہا ہے پھر وہاں اللہ تعالیٰ دوسرا راستہ بھی دکھا دیتے ہیں کہ الا مگر یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی لیکن بیلنس احکامات میں کس طرح سمجھ میں آتا ہے، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، پھر متنبع بھی کیا جاتا، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ نے یہ حدیں بنا دی ہیں۔ اللہ کی ایک تو حدود اللہ کی ہیں کہنے سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان حدود کو جاننے کی بھی ضرورت ہے اور اس کی پھر پابندی بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک پولیس تو اگر یلو ٹیپ بھی ذرا سا بس لگا دے ایک چھوٹا سا، تو کوئی اس کو پھلانگنے کی ہمت نہیں کر سکتا، اور یہ تو اللہ رب العالمین کائنات کے رب نے کچھ حدود بتا دی ہیں، یلو ٹیپ لگا دیا ہے۔ اب اور پھر جو اللہ پہ ایمان رکھنے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں، ایمان رکھنے کے مدعی کیسے کر سکتے ہیں کہ غصے میں آ کر بس بغیر سوچے سمجھے زبان سے طلاق کا لفظ نکال دیں، بغیر سوچے سمجھے اس طرح طلاق کا لفظ نکال دینا، ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دینا یا بیوی کو گھر سے نکال دینا، اور اس سب کا پھر اب حدود انسان توڑ دے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہونا ہے، فقط ظلم نفسہ، اپنے ہی اوپر وہ خود ہی ظلم کرے گا نا۔ جب سوچیں غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اس وقت غصے میں تو کام کر دیا، اللہ کی حدود کو توڑ دیا، یاد ہی نہیں رکھا کہ احکامات کیا ہیں اس کے بارے میں،
اور اس کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے نا، اسی وقت چاہے غصہ ٹھنڈے ہونے کے بعد یا پھر جب الگ ہو گئے، اب اس کے بعد سارے بچوں کے مسائل، اپنے کیا کیا مسائل سامنے آ رہے ہوں، اس وقت انسان کتنا ہی پچھتا ہے، پھر کچھ نہیں ہو سکتا ہے نا۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ فقط ظلم نفس، اپنے ہی اوپر وہ پھر ظلم کرے گا۔ اور پھر اسی کی جیسے تاکید کے لیے کہا جا رہا ہے لا تدری، تم نہیں جانتے، لعل اللہ، کہ شاید کہ اللہ، یحدثو کہنے کسی چیز کا پیش آ جانا ہوتا ہے نا، حادثہ جیسے ہم کہتے ہیں، یا حدیث کا لفظ بھی اسی سے ہی ہے۔ وہ اب کوئی اور بات ہو سکتی ہے، کوئی دوسری چیز ہو سکتی ہے، بعد ذالک امرا، اس کے بعد، یعنی آج تو غصہ ہو رہا ہے، آج تو بہت نفرتیں چل رہی ہیں، آج تو بس لگ رہا ہے کہ سوائے الگ ہونے کے اور کوئی اب حل نہیں ہے سامنے، لیکن کل کچھ اور صورت پیدا ہو سکتی، وہی چیز جو ایک دوسرے کی سمجھیں کسی کو بہت تکلیف دے رہی تھی، وہی چیز اس کو سمجھ میں بھی آ سکتی ہے نا۔ سوچیں مثال کے طور پہ لینے، غصہ ہی کسی کا بہت ہی شدید ہے، اب بعد میں سمجھ میں آ جائے کہ اچھا میں غلطی کر رہا تھا، میں غصہ خامخواہ میں بتا رہا تھا، اور اب اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کو تیار ہو، بالکل دوسری صورت پیدا ہو گئی نا۔ اب چاہے تو مل کے رہ بھی سکتے ہیں، لیکن اگر ایک ہی سانس میں 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اب وقت ہی نہیں رہا واپس پلٹنے کا۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ لا تدری، تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ آج حالات اتنے خراب ہو، اللہ سے انسان دعائیں کرے، امیدیں رکھے، کوشش پوری اپنی کرے، ہو سکتا ہے کچھ اور بات ہو جائے، کوئی اور موافقت کی صورت پیدا ہو جائے، ایک دوسرے سے معاملات ٹھیک ہو جائیں، ایک دوسرے کے مزاج ہی صحیح ہو جائیں، کیا کچھ ہو سکتا ہے نا۔ فَإِذَا، پھر جب بلغنا، پہنچے ہو، بلغا یاد ہوگا کس طرح کسی اس وقت تک پہنچ جانا، اجلہن، عدت کو اپنی، اجل مدت کو کہتے ہیں نا، یہاں پہ اجل اس کی عدت کے وقت کو کہا جا رہا ہے نا، کہ اب عدت پوری ہو گئی۔ اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ، پھر روک لو ان کو، بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے، صحیح طریقے سے روکنے کی ضرورت ہے، جس طرح سے کہ روکنا چاہیے اس طرح سے روکو، اور یا فارقوہن، جدا کر دو ان کو، بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے، اور وَأَشْهِدُوا، اور گواہ رکھو، ذوی عدل، دو، یعنی ذوی عدل کہے تو کس طرح، زو کا تسنیہ ہے نا ذوی، تو عدل، جو عدل کرنے والے ہیں، منصف، معتبر، ایسے منکم، تم میں سے، یعنی مسلمانوں میں سے 2 صاحب عدل جو لوگ ہوں، ان کو گواہ بنا لو۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور قائم کرو گواہی اللہ کے لیے، ذَالِکُمْ، یہ، یوعظ بِہ، نصیحت کی جاتی ہے ساتھ اس کے، من کانا، جو ہے، یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا، ومن یتق اللہ، اور جو تقوی کرے اللہ سے، یجعل لہ مخرجا، پیدا کر دے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ۔ اب یہاں پہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس مدت کو جب پہنچ جائیں، وہی مدت ابھی ہم نے یاد کی اس کی آیت کہ کس طرح وہاں پہ کہا گیا سورہ بقرہ میں الطلاق مرتان فامساکم بمعروف اور تسریح باحسان، یا یہ کہ احسان کے ساتھ الگ کر دو۔ تو وہی بات اس کی تاکید یہاں پہ ہو رہی ہے کہ اب فیصلہ کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ تنگ کرنے کے لیے دوبارہ رجوع کریں، پھر طلاق دیں، پھر رجوع کریں، اب فیصلہ ہونا چاہیے۔ اب عدت پوری ہو گئی، اب وقت ہے، درمیان میں بھی تھا، عدت کے درمیان رجوع ہو سکتا تھا، یا عدت پوری ہونے کے بعد بھی اب روکنا چاہے تو دوبارہ پھر اسی طرح سے نکاح ہوگا، اگر بیوی چاہے۔ اب بیوی پر ہو جاتا ہے عدت پوری ہونے کے بعد، اب اگر بیوی چاہ رہی ہے، تیار ہوتی ہے کہ ہاں دوبارہ شادی ہو جائے، دوبارہ ایک ساتھ رہ سکیں، تو وہ پھر سے رہ سکتے ہیں۔ لیکن وہی چیز ہے جس طرح کہا جا رہا ہے بے معروفن، روکو معروف طریقے سے، صحیح طریقے سے، اور الگ کرنا ہے، اور تو بھی معروف طریقے سے، جس طرح ہونا چاہیے۔ اور معروف طریقہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں کہا گیا مطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین، کہ ان کو مطلقات کو متاع بھی دینا ہے، کچھ دے دلا کر رخصت کیا جائے، اچھے طریقے سے رخصت کیا جائے۔ یہ بھی آتا ہے کہ خزانے بھی تم نے دے دیے تو بھی واپس نہیں لو، ان کو کتنے ہی دے چکے ہو واپس بھی نہیں لو، ان کا مال ان کے حوالے کیا جائے، بلکہ اور متاع کچھ اور بھی دیا جائے۔ بہت زیادہ احسان کا معاملہ سکھایا گیا۔ طلاق دی جا رہی ہے، حالانکہ اب نفرتیں ہو رہی ہیں، دوریاں ہو رہی ہیں، معاملہ ختم ہو رہا ہے، لیکن خاص طور پہ مرد کو یہ بات سکھائی گئی، ہوتا بھی ہے نا، وہ طاقتور ہیں، ان کے ہاتھ میں اختیار ہے، وہ زیادتی کر بھی سکتے ہیں، تو
تو ان کو تاکید ہوتی ہے کہ کس طرح احسان کا معاملہ ہی کیا جائے، دے دلا کر معروف طریقے سے اچھی طرح سے انہیں رخصت کیا جائے، جب تک انہیں نفقہ دینا ہے ان کا نان و نفقہ دیا جائے. وہ ساری یہاں پہ اس کے لیے ہدایات ہو رہی ہیں. اور یہ بھی کہ گواہ رکھ کر لو صاحب عدل لوگوں کو. اس کے بارے میں یہ ہے کہ مفسرین کا یہ کہنا ہے حکم فرض کے اس میں نہیں آ رہا ہے کہ ضرور ہی ہے کہ بغیر اس کے ہو نہیں سکتا کہ انسان رجوع کرے یا طلاق دے دے، لیکن بہتر چیز ہے. گواہی دینے سے کیا ہوگا، ایک ثبوت ہوگا نا کہ ہاں اب ہم رکھ رہے ہیں، اب ہم واپس لے رہے ہیں یا ہم طلاق دے رہے ہیں. اور انسان کی اپنی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہدایت کی جائے انسان کا اپنا اسی میں فائدہ بھی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ انسان دو گواہ بھی بنا لیے جائیں، جب عدت ختم ہونے کے بعد بھی گواہ بنا کر اب فیصلہ کیا جائے کہ ساتھ رہ رہے ہیں یا الگ رہ رہے ہیں. لیکن کبھی ہو بھی سکتا ہے جیسے موقع نہیں ہے اس کا، کوئی اس طرح ہو نہیں سکتا تو ہو جائے گا، خواہ طلاق دیں خواہ دوبارہ رجوع کریں، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. اور پھر تاکید بھی ہوتی ہے واقعیم الشہادۃ للہ، اور اللہ کے لیے گواہی دونوں، اللہ کے لیے گواہی دینا بھی کس طرح ہوتا ہے نا، کبھی بڑی آزمائش بھی بن جاتا ہے نا. خاندان میں جیسے شادیاں ہوتی ہیں، ایک کے حق میں گواہی دیں، دوسرا ناراض ہو رہا ہو اور اس کی وجہ سے انسان خاموش رہنا چاہے، اس کے لیے، یا کوئی بہت ہی زوراور قسم کے ہیں ان سے بعد میں نقصان کا اندیشہ ہے، کیا کچھ ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے کہا جاتا ہے اللہ کے لیے گواہی دیں، کس طرح ہمت کے ساتھ اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس کو حق سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے گواہی، اس کے لیے وہ گواہی دیں. جب گواہی اگر دینا پڑے تو اس کے اللہ کے لیے گواہی دیں کہا جاتا. واقیم الشہادۃ للہ. اور پھر اب اس آیت میں بھی، پچھلی آیت میں بھی کس طرح نصیحت تقوی اختیار کرو، اب پھر دوسری آیت میں بھی اسی طرح، پھر بیچ میں نصیحت، احکامات، سارے احکامات جو انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہیں. اور پھر ذالکم یعظ بھی، یہ نصیحت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں واعظ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے. اور کتنی اس میں اہمیت کے ساتھ ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو. کس طرح سمجھ میں آتا ہے، اگر ان نصیحتوں پہ عمل نہیں کیا تو کیا مطلب ہے؟ اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں ہے. اگر اللہ پہ ایمان ہے، یوم آخر پر ایمان ہے، پتہ ہے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، تو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. ان ساری نصیحتوں پہ انسان عمل کرے جو کہا جا رہا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، پھر تقوی کی بات آ رہی ہے. اور جو تقوی کرے اللہ سے، یجعل لہ مخرجا، پیدا کرے گا اس کے لیے اللہ نکلنے کا راستہ، مخرج پیدا کر دے گا. کس طرح ان معاملات میں کیسے انسان پھنس جاتا ہے نا، کبھی نکلنے کا راستہ نہیں نظر آ رہا ہو، اپنے آپ کو خود ہی پھنسا دیتا ہے نا. اور وہ اللہ سے تقوی میں جو کمی ہوتی ہے، جو خود اللہ تعالیٰ کے احکامات سے جو لاپرواہی انسان کرتا ہے، اس کی وجہ سے پھنستا ہے. اب حالات کتنی ہی مشکل بھی لگ رہے ہوں، وہ اس چیز پر عمل کرنا خواہ کتنا بھی مشکل لگ رہا ہو، لیکن اگر تقوی کے ساتھ انسان اللہ کے احکامات کو پوری طرح فالو کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہاں پہ، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ بنا دے گا مخرج، اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ دے دے گا. کتنے ہی مشکل، تھوڑا وقت ہوتا ہے نا، کتنا مشکل ہوتا ہے جب یہ معاملات طے ہو رہے ہوتے ہیں طلاق کے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ نکال دے گا، اس ساری مشکلات کو آسان کر دے گا اللہ تعالیٰ. وَيَرْزُقُهُ، اور رزق دے گا، من حیث لا یحتسب، وہاں سے جہاں کوئی نہیں گمان کرتا، کوئی گمان نہیں کر سکتا، وہاں سے اللہ تعالیٰ رزق دے گا. اور پھر اطمینان دلایا جا رہا، وَمَن يَتَوَکَّلُ عَلَى اللَّهِ، اور جو توکل کرے اللہ پہ، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، بالغ امری، پورا کرنے والا ہے اپنے حکم کو. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور یہ کہ بے شک اللہ نے مقرر کیا ہر چیز کا اندازہ، اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا ہوا ہے. اور یہاں کس طرح سمجھ میں آتا ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کا جو اطمینان دلایا جا رہا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو دے گا رزق جہاں سے کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا. کیونکہ احکامات جو آ رہے ہیں، کس طرح سے ایک بیوی جس سے اب نفرت ہو چکی، جس کو انسان نکال رہا ہے، جس سے اب طلاق کا معاملہ ہو رہا ہے، اس کے لیے حکم ہے گھر میں رکھو، ابھی 3 مہینے رکھو، بلکہ ابھی آگے احکامات آئیں گے تو وہ مدت بڑھ بھی سکتی ہے.
اور اس کو پورا نان نفقہ دینا اپنے گھر میں، اس کو اطمینان سے رکھنے کی بات ہے. وہ انسان اس میں کتنی بخل سے کام لے سکتا ہے نا، نہیں چاہے گا کہ دے. اس کے لیے تو آسان کام ہے کہ بس 3 طلاقیں دے، گھر سے نکالے، بات ختم، اسے ایک دفعہ کبھی کھانا بھی نہیں کھلانا پڑے بیوی کو. لیکن تمہیں اب یعنی اس کے لیے ڈر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے سکتا ہے. تم بندوں کا حق ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہے. آج تمہیں پریشانی ہے رزق کی، آج تمہیں فکر ہے تنگی کی کہ میں اس کو کہاں سے اب کھلاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں دے سکتا ہے. کہیں اور سے کتنے اللہ تعالیٰ رزق میں تمہارے اضافہ کر سکتا ہے. وہ یا کیسے اطمینان دلایا جا رہا ہے نا، جو وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو توکل کرے اللہ پہ، اللہ اس کے لیے کافی ہے. اب یہاں بات تو خاص اس کی ہو رہی ہے جس کے عدت کے دوران اپنی بیوی کو کھلانے پلانے کی، اس میں انسان بخل سے کام نہ لے، اس میں پورا نان نفقہ دے. لیکن اب یہ آیت کو ویسے بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہی ہے رزق دینے والا. اللہ کے بندوں کے حق انسان ادا کرے، اللہ تعالیٰ کہاں سے رزق دے سکتا ہے، جہاں سے انسان گمان بھی نہ کرے وہاں سے رزق آ سکتا ہے، اور پورا توکل اللہ پہ ہو. آج بہت لگ رہا ہے کہ ابھی میں اس پہ خرچ کر دوں، ابھی میں دوسروں کے حق ادا کرنے میں اتنا کچھ لگا دوں، کل میں کہاں سے کھاؤں گا. لیکن نہیں، حق ادا کرنے کی انسان زیادہ فکر کرے، اللہ پہ پورا توکل ہو کہ میں تو احکامات پہ عمل کروں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کافی ہے اس کے لیے. کتنی بڑی خوشخبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیسا اطمینان دلایا جاتا ہے. جو بندے توکل کریں ان کے لیے اتنا اطمینان اللہ کی طرف سے دکھایا جا رہا ہے، دلایا جا رہا ہے. اور پھر جو بات کہی جا رہی ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ پورا کرنے والا ہے اپنے حکم کو. کتنی تاکید کے ساتھ ہے نا، اللہ جو حکم اللہ نے دیا وہ پورا ہونے والا ہے. جو امر ہے اس کا تو پورا ہی ہوگا. اللہ نے وعدہ کر دیا کہ وہ رزق عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ رزق عطا کر دے گا. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بے شک اللہ نے ہر چیز کی تقدیر مقرر کی ہوئی ہے نا. اب اس کے بارے میں پورے قرآن میں ویسے تو کئی جگہ اس کی طرف اشارے کیے گئے نا، کس طرح اللہ کی تقدیر، اس کا اندازہ کام کر رہا ہوتا نا ہر چیز پہ. خود اپنی ہم بناوٹ کو دیکھ لیں کس طرح مناسب ترین، کہاں تک کون سی چیز کتنی بڑھنی چاہیے تھی. بال بڑھنا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ ٹخنوں سے بھی نیچے چلے جائیں، ہمارے جسم سے بھی زیادہ بڑھ جائیں، بس وہیں تک بڑھتے ہیں جہاں تک اللہ کا اندازہ ہے. ہر چیز، انگلیاں کتنی لمبی ہونی ہے، کیا نہیں ہونی ہے. زمین پر رزق کس طرح سے مخلوق کے اندازے کے مطابق اتارا گیا. قرآن میں ایک بات آتی ہے نا، پانی کتنا اتار دیا گیا، جتنا انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے چاہیے اتنا پانی اللہ تعالیٰ نے اندازے سے اتارا ہوا ہے. اسی اندازے سے برساتا ہے اللہ تعالیٰ. سورج کا فاصلہ کیسے اندازے پر ہے، زمین کی گردش، کیا کیا چیزیں. اور بھی یعنی اس پہ جتنا غور کریں اپنے رب کی ربوبیت کو پہچان اس سے ہوتی ہے نا. ہم اس پہ غور کریں، اپنے رب کی محبت، اپنے رب اندازہ ہوتا ہے ہمارے رب کا کیسا اندازہ ہے، کس طرح سے وہ کرنے والا ہے. لیکن یہاں پہ اصل وہی بات ہو رہی جو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ جو رزق، جو مال، جتنا تمہاری تقدیر میں وہ بہرحال مل کر رہے گا نا. آج اپنی روٹی میں دوسرے کو شریک کر لو گے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اگر پوری روٹی قسمت میں رکھی، پوری مل جائے گی، تمہیں دوبارہ مل جائے گی، کہیں اور سے مل جائے گی. اللہ تعالیٰ پورا ہی کرنے والا ہے. اس کی فکر میں اللہ کی حدود کو مت توڑو. اصل یہ تاکید ہے نا کہ رزق تو اللہ کے ذمے ہے، جتنا ہونا ہے وہ تمہیں ملنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے ہی دے گا. اس کی فکر نہ کرو. یہ اطمینان یہاں پہ دلایا جا رہا ہے. اور پھر کہا جا رہا واللائی یئسن من المحیض، اور واللائی جو ہے، اور وہ عورتیں وہ جو یئسن مایوس ہو جائیں، یا سے ہے، یئسن مایوس ہو جائیں، من المحیض محیض سے. اب پیریڈ نہیں ہے، ختم ہو چکے پیریڈ، تو من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے. ان ارتبتم، تو ان ارتبتم کیا اگر تمہیں شک ہو. اب ان کے لیے کیا کیا جائے، اس کے بارے میں تمہیں شک ہو تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے یہاں پہ. فعدتہن، بس عدت ان کی 3 اشہر، تو وہ ان کی عدت 3 ماہ ہے. ویسے تو بتائی گئی تھی نا کہ حیض کے لحاظ سے بتائی گئی تھی 3 حیض، تو لیکن اب جس کے حیض نہیں ہو رہے ہیں، جس کے پیریڈ نہیں ہے، ختم ہو چکے، تو اس کے لیے کیا ہے 3 مہینے کی عدت ہے. واللائی لم یحضن، اور جن عورتوں کے نہیں حیض آیا. اب کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے آیا ہی نہیں ہے ابھی، سمجھے نو عمر ہے، نو عمری میں شادی ہو گئی ہے، اب پھر طلاق کی بھی نوبت آ گئی ہے، یا کسی کو ویسے کسی بیماری سے آیا ہی نہیں ہے،
تو ان کی بھی وہی بات ہے کہ 3 مہینے کی پھر مدت ہوگی. وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ، اولات جو ہے اولا کا فیمنن، تو اولات یعنی والی، الاحمال حمل کی جمع، تو جو حمل والی عورتیں ہیں، جو حاملہ عورتیں ہیں، ان کی بھی مدت بتائی جا رہی ہے. اجلہن، ان کی مدت ہے ان یدعنا حملہن، کہ وضع ہو جائے ان کا حمل. یعنی اگر حاملہ ہیں اس دوران اگر طلاق ہوتی ہے تو بچے کی پیدائش تک ان کی عدت ہے. اب وہ خواہ اسی دن میں ہو جائے پیدائش، اسی 1 مہینے کے اندر ہی ہو جائے، یا 8-9 مہینے لگ جائیں، وہ اس کی عدت ہوگی، کیونکہ پورا حمل کے دوران وہ عدت میں ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اب پھر کیونکہ مشکل کام ہے نہیں ہے کہ اتنی لمبی بھی عدت ہو سکتا ہے گزارنی ہو، عورت کو بھی اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے اور مرد کو بھی اتنے دن اس کو نفقہ دینا ہے، اپنے گھر میں رکھنا ہے. طلاق اب دے چکا ہے مگر اتنے دن اس کو رکھے اپنے گھر میں، اس کو نان نفقہ سکونت سب کچھ دے، تو پھر تقوی کے احساس دلایا جاتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو تقوی کرے اللہ سے، يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ کر دے گا اس کے لیے کام میں آسانی. اللہ کا تقوی ہو کام آسان ہو جائے گا. مشکل ابھی لگ رہا ہو، لیکن مشکل لگ رہا ہے سوچ کر اس اللہ کے احکامات کو توڑ نہ دے انسان، احکامات کی پابندی کرنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا کام. کتنے ہی آسان ہو سکتا ہے، دل ہی مل سکتے ہیں، دوبارہ ٹھیک سے رہ سکتے ہیں، کیا کچھ ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آسانی دینے والا ہے. وہ اطمینان بھی دلایا جاتا. ذالک امر اللہ، یہ حکم ہے اللہ کا، تاکید بھی ہو رہی ہے. دونوں طرح سے احکامات دیکھیں، اللہ کی کتاب ہے لیکن قانون کی نہیں ہے کہ بس قانون بتا دے گا ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، نہیں، کے لیے پورا تنبیہ بھی آتی ہے، اس آسان کر کے بھی بتایا جاتا، ترغیب بھی دلائی جاتی، پھر تنبیہ بھی ہوتی ہے کہ یاد رکھو ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے. انزلہ، نازل کیا اس نے، اسے ایزی مت لو، اس کو آسانی سے توڑ مت دو، ان احکامات کی خلاف ورزی مت کر ڈالو. انزلہ الیکم، تمہاری طرف اللہ نے نازل کیے. اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے نا، اس نے یہ احکامات نازل کیے، تفصیل سے بتا دیے یہ اور یہ کرو، اور دوبارہ بھی تقوی کی بات. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو تقوی کرے گا اللہ سے، يُكَفِّرْ عَنْهُ، دور کر دے گا اس سے سیئات ہی، اس کی برائیاں، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور بڑھا دے گا اس کو اجر. اس آیت کو دیکھیں کیا خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے اس میں تنبیہ بھی اور ترغیب بھی دونوں کو جمع کر دیا ہے نا. اللہ سے تعلق اگر ہو تو کتنا انسان کے لیے اللہ کے دیے ہوئے احکامات پہ عمل کرنا آسان ہو جائے نا. ایک طرف تقوی، اللہ جو رب العالمین ہے اس سے تقوی بھی ہونا چاہیے، اس کا تقوی ہو، اور پھر اگر تقوی کرو تو کیا کچھ فائدے. یکفر عنہ سیئات، اللہ تعالیٰ برائیاں تم سے دور کر دے گا، کہ اس کے گناہ مٹا دے گا، ڈیلیٹ ہو جائیں سارے اعمال نامے سے ساری برائیاں. کیا بڑی خوشخبری. کئی چیزیں ویسے تو ہے یکفر عنہ سیئات ہی سے کتنی برائیاں، اپنی بری عادتیں ختم ہو جائیں اگر اللہ کا تقوی دل میں ہو. وَيُعْظِمْ، اور لہو اجرا، اللہ تعالیٰ بڑا اجر دے گا. طلاق کا معاملہ ہو رہا ہے اور اتنے بڑے اجر کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ امید دلا رہے ہیں. اگر اس میں اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پوری طرح سے فالو کیا، تو بڑا اجر ہے. اللہ کے بندوں کے حقوق اللہ سے ڈرتے ہوئے ادا کر دیے، اللہ تعالیٰ بڑا اجر دینے والا ہے. بندے تو نہیں ضروری کہ دیں، بندوں سے کیا ملنا ہے. اب اس بیوی سے سوچیں جس سے طلاق ہو گئی، نہ شوہر سے بیوی کو کچھ اب ملنا ہے آگے، نہ بیوی کو شوہر سے کچھ بھی آگے، تو فائدے نہیں اٹھانے ہیں. لیکن اللہ کے اجر پہ نظر ہو، اس کے لیے ایک دوسرے کے حقوق صحیح طرح سے انسان ادا کرے. اور یہ ساری ترغیب کے بعد پھر اور احکام بتائے جاتے ہیں اور بھی تمہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. اسکنوہن، اسکنوہن کس طرح سکنا، ٹھہراؤ رکھو، جگہ دو، مقام دو ان کو، من حیث سکنتم، جس جگہ تم رہتے ہو. یعنی اب یہ نہیں ہے کہ اب طلاق دے دیے تو اب تم جا کے رہو، یا کوئی کوٹری میں جا کے رہو، کسی کلاسٹ میں جا کے سو. نہیں، تم جہاں تم رہتے ہو، اچھی جگہ جس طرح تم رہتے ہو اسی طرح اس کو رکھو. وجدکم، اپنے استطاعت کے مطابق، جو تم پاتے ہو، جو تمہارے پاس ہے، اللہ نے تمہیں جیسا رکھا ہے، جو کچھ اللہ نے تم کو اللہ نے دیا ہے اسی اسٹیٹس پہ اس کو رکھو. ولا تضاروہن، اور تضارو در سے تکلیف دینا، تضاروہن مت ضرر پہنچاؤ
کوئی تکلیف مت دو، یہ بھی تاکید ہو رہی ہے نا کہ یہ جو چور دروازے انسان نکال سکتا اس کو بھی پکڑ کے سمجھا دیا جا رہا ہے کہ وہ نہیں نکالو، کہ ایسا نہ ہو کہ گھر میں رکھا ہے لیکن اسے تنگ کرتے رہو، تکلیف پہنچاؤ، لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، کہ ان پر تنگی کرنے کے لیے ضائق کر دیں اس کو۔ گھر میں رکھا ہوا تو ہے، کہنے کو قانون کی پابندی تو ہو رہی ہے، لیکن بات پہ اس کی زندگی تنگ کر کے دے دیں، سوچیں اس کو نفقہ پوری طرح سے نہ دیں، کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ ہو، اس کی زندگی کئی طرح سے تنگ ہو رہی ہو، اس سے بھی منع کر دیا جاتا، کچھ اسے تکلیف نہیں دو، اس کی زندگی کو تنگ نہیں کرو کہ وہ خود ہی نکل جائیں اور پھر کہو کہ وہ تو خود نکل گئی، تو پہلے ہی بتا دیا جا رہا ہے وہ نہیں کرو۔ اور اگر کننا ہوں اولاتی حملن، وہ حمل والیاں، اگر وہ حاملہ ہے، فَأَنفِقُوا، تو خرچ کرو، علیہن، ان پر، حتیٰ یہاں تک کہ یضعن حملہن، کہ وضع ہو جائے ان کا حمل۔ اب پورا مدت اس حمل کی ان کو اس کا نفقہ دینا ہوگا، خواہ وہ کتنے ہی ہو، 5-6 مہینے بعد ہو کہ 6-7 مہینے، 8 مہینے یا 9 مہینے تک بھی ہو سکتا، تو اس وقت پورا اس کو وہ دو۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ، پھر اگر دودھ پلائیں، لکم، تمہارے لیے، فَآتُوهُنَّ، پس دو ان کو، اجورہن، ان کی اجرت۔ اب وہ دودھ پلا رہی ہیں تو بھی پھر کیا ہو کہ ان کو اجر دو، اس وقت پھر ان کو دینا ہے کچھ اس کا نفقہ۔ وَأَتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور مشورہ کرو آپس میں بھلے طریقے سے۔ وَأَتَّمِرُوا، امر سے معاملے کی بات ایک دوسرے کے ساتھ انسان آپس میں کر لیں، وہ میاں بیوی بھی، مشورے کی کیا اہمیت ہے سمجھ میں آتا ہے نا، کہ وہ جو کہ اب طلاق ان کی ہو چکی ہے، جو ہو گئی ہے، عدت میں ہے ابھی، بلکہ ہو چکی ہے، اب تو دودھ پلانے کی بات ہو رہی ہے، لیکن مشورے سے آپس میں بات چیت کرو، جیسے کرنا چاہیے، معروف طریقے سے بات کر کے، مشورہ کر کے کہ کتنا کس کو دینا چاہیے، وہ تم ان کو نفقہ دو۔ وَإِنْ، اگر تعسرتم، اسر سے، اسر ہوتا ہے نا تنگی کرنا، اگر تم جیسے تنگی کرو، جتنا وہ چاہ رہی ہے کہ دیا جائے وہ باپ دینے کو تیار نہیں ہو، یا جتنا باپ دے نہیں سکتا ہے اتنا وہ مطالبہ کر رہی ہو، جو بھی ہو سکتا ہے، تو پھر کہا جاتا فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، پس دودھ پلائے گی اس کو کوئی دوسری۔ اب اس میں تھوڑا سا اللہ کی ناراضی کا بھی نظر آ رہا ہے، جیسے اچھا ٹھیک ہے تم لوگ بات نہیں کر سکتے تو کوئی اور دودھ پلا لے، یہ بات ہو رہی ہے۔ تو میں چاہ رہی تھی کہ پوری صورت ختم کر لوں آج، لیکن لگتا نہیں ہے کہ ہو سکتی ہے، زیادہ ٹائم لینا پڑے گا، اگرچہ آیات کم ہے اگلی اس کلاس کے لیے، لیکن میں خیال میں یہیں ختم کر دیتی ہوں بجائے اس کے کہ مجھے 15-20 منٹ لینے پڑیں۔ تو انشاءاللہ باقی پر ہم پھر بات کرتے ہیں اگلی کلاس میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔